پاکستان کے حالات و واقعات کو دیکھ کر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس ملک میں بابا آدم بالکل نرالا ہے، یہاں پر کوئی چیز نارمل نہیں ہے۔ اقوام عالم میں اگر آپ باعزت طور پر جینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کے شہریوں کو باعزت طریقے سے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ہم آئین اور قانون پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، وہاں تقریباً سبھی لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کی بود و باش سے سب واقف ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں روز ادھم مچا ہو، روز لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، ایک طرح کی بیان بازی کی جا رہی ہو اور دوسرا کسی اور کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہا ہو، نعرے لگا رہا ہو، تو محلے میں کیا آیا، آپ باعزت ہوں گے۔ بس اتنی باریک سی لائن پاکستانیوں کو سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں آپ کو باعزت قوم کے طور پر نہ تو پہچانا جا سکتا ہے اور نہ کوئی یہ کہے گا کہ یہ بہت باعزت اور شعور والے لوگ ہیں، بلکہ وہ یہی کہیں گے کہ جناب ان میں نہ یہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، یعنی ان تلوں میں کوئی تیل نہیں ہے۔ اب یہ ساری صورتحال کیا ہے کہ ہم 2-3 چیزیں ہیں جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو چیف آف آرمی سٹاف یعنی فوج کے سربراہ کی تعیناتی کا مسئلہ ہے، جس کے اوپر نہ جانے عمران خان صاحب اور موجودہ حکومت بھی کئی طرح کے بیان بازیاں چل رہی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی لیول میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان کے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے، جس میں انہوں نے ایک جج خاتون کے بارے میں کہا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اور اس طرح کے الفاظ جو کہ ایک طرح کے دباؤ اور پریشر کریٹ کرنے والے تھے، یا جن کے کچھ اور نتائج بھی نکل سکتے تھے، اس کے بارے میں بات کرنی۔ اور اس کے علاوہ 2-3 اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ذکر کریں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ہمیں ایک سرکاری عہدیدار کے اپائنٹمنٹ کے اوپر اس قدر واویلا کیوں ہے؟ واویلا اس لیے ہے کہ جو قومی قد کاٹ رکھنے والے سو کالڈ ہیں، حقیقت میں وہ رکھتے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ان کو قومی منظر نامے پر بٹھا دیا گیا، ان کو ایسی پوزیشنز دے دی گئیں جس کے لیے وہ اہل نہیں تھے۔ اب انہیں اندر سے یہ دھڑکا لگا ہے، ان کے اندر سے دل جو ہے نا وہ کانپ رہا ہے کہ اگر میری مرضی کے علاوہ کچھ ہو گیا تو پھر میں کیا کروں؟ ورنہ ایک ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کے اوپر اس طرح کا دنیا میں اور کہیں طوفان بدتمیزی نہیں مچتا جو یہاں مچ رہا ہے۔ آپ نے اگر بات بھی کرنی ہے تو آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں نواز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ شامل تھے، پیپلز پارٹی نے بھی اس میں ووٹ کیا تھا کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں کورٹ بھی اس میں شامل تھی۔ کورٹ نے کہا کہ قانون بنا کے لائیے، تو ایکسٹینشن کا 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی اور 1 سال کی مزید اس میں گنجائش بھی رکھی گئی، یعنی 3 سال کے لیے وہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 3 سال ایکسٹینشن، پھر 1 سال اور، تو یعنی آرمی کے چیف کو آپ 7 سال تک برقرار رکھ سکتے۔ اندھا بانٹے شرینیاں اپنوں کے آگے کہ جو آپ کو اقتدار میں لائے ہیں آپ ان کی ایکسٹینشن کے جناب کھلے قصے قانون کی شکل ان کو دے دیں۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور عمران خان کے پیچھے جو لوگ لگے ہیں، واہ واہ کون ٹھیک کرے گا پاکستان، ہمارا کپتان، تو آپ کا کپتان نے جناب یہ گند کیا ہے۔ اس کے ساتھ وہ جو نواز شریف صاحب 35 سال تک ملک کے ہر معاملے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہر خرابی کر کے انہوں نے بھی ووٹ دے دی، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جب یہ دونوں ووٹ دے رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں، چلو جی ہم بھی ان کے ساتھ صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال دیتے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپائنٹمنٹ کے اوپر ایک سمپل سا قانون ہو، ایک سمپل سی گفتگو ہو، لیکن پاکستانی گفتگو کریں گے تو ہوگی نا۔ پاکستانی تو لمبے پڑے ہوئے، ان کو تو اس چیز سے پرواہ ہی نہیں ہے کون لگ رہا ہے کون نہیں لگ رہا۔ جو سو کالڈ لوگ تجزیہ کرنے والے ہیں انہوں نے بھی کبھی اس پر نہیں کہا کہ آرمی جس طرح چیف جسٹس کی یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ ہے
کہ اگر ان کی سروس کی ابھی 1 سال باقی ہے اور وہ سینئر موسٹ ہیں اور پہلے والے چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہ 1 سال کے لیے چیف جسٹس ہوں گے. 1 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ان سے جو پچھلے نمبر پر ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے. یہ ٹنٹنا ہی ختم کریں. یہ مطلب ہم تو اسے کہیں گے کہ یہ بکواس ہی ختم کریں کہ کون 4 نام جائیں گے ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں گے. مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے اور یہ کیا تک بنتی ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ آپ جو ہے وہ 3 سال کی مدت اس کی ختم کریں. 3 سال کی مدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک ٹاپ موسٹ جو سینئر موسٹ جنرل ہے اگر اس کی 2 سال کی ابھی رہتی ہے اور پہلے والے لیٹ سے کہ ابھی باجوہ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کے پچھلے والے جو جنرل ہیں ان کی اگر 1 سال مدت ملازمت رہتی ہے تو ان کو 1 سال کے لیے جو ہے وہ چیف بنا دیا جائے. جب وہ ریٹائر ہوں تو اس سے پچھلے جو سینئر موسٹ ہوں ان کو لگا دیا جائے. پھر ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی ہوتے ہیں تو ٹاپ موسٹ کو آپ چیف لگا دیں, جو سیکنڈ نمبر پر ہوں ان کو جوائنٹ چیف آف سٹاف لگا دیں. جب وہ ریٹائر ہوں تو ان سے پیچھے جو نیچے والا نمبر ہے اس کا ڈائریکٹ ہو جائے. یہ 3 سال کی مدت کیا ہوتی ہے؟ لیکن نہیں, ہم نے گند ڈال کے رکھنا, ہم نے کھچڑی پکا کے رکھنی ہے. تو ایک تو یہ ایک بہت یعنی لو لیول کی ڈسکشن ہے جو کہ عمران خان صاحب اور اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ کر رہی ہے. اس کے ساتھ مریم نواز نے کورٹ میں اپنے پاسپورٹ کی ریکویسٹ جمع کرائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر جو کیسز ہیں اس میں نیب اور وفاقی حکومت نے میرا پاسپورٹ جو ہے عدالت کے کہنے پر وہاں رکھوا دیا تھا تو مجھے واپس کر دیا جائے. اب عدالت نے میرے خیال میں 27 ستمبر کو نئی تاریخ دی ہے اور نیب کو بھی بلایا اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بلایا. تو جب چاچا جی پرائم منسٹر ہوں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کہے گی؟ جا کے وہ کہے گی جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, آپ ان کا پاسپورٹ واپس کر دیں. تو نیب ایز سچ جو ہے اس نے بھی کچھ نہیں کہنا. تو یوں مریم نواز کو 27 ستمبر کو پاسپورٹ واپس مل جائے گا. وہ 27 کی شام سے لے کر آگے کسی دن بھی وہ لندن روانہ ہو جائیں گی, ان کو کوئی نہیں روک سکے. عمران خان گھر بیٹھ کے کسی جلسے میں کہیں گے وہ دیکھا وہ میرے سے ڈر کے یہاں سے بھاگ گئی. ویسے تو وہ نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کا ایک طرح کی وہ پٹ چکی ہیں اور اس بری طرح سے پٹ چکی کہ ان کا دوبارہ سے کسی طرح سے الیکشن میں جیتنا شاید اس طرح سے پاسبل نہیں جو آج سے چند مہینے پہلے وہ دعوے کر رہے تھے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اور پخ چھوڑ رہے تھے, ایک اور شرلی چھوڑ رہے تھے, ایک اور کیونکہ ان کے پاس کچھ کنسٹرکٹیو کام نہیں ہے نا تو وہ ایک کچھ نہ کچھ چھوڑتے رہتے ہیں, مختلف طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں. تو وہ کہہ رہے تھے حکومت اگر الیکشن کے لیے نہ مانی اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف اپنا لگائیں گے تو میں تو لانگ مارچ کی کال دے دوں. تو لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ کہاں سے آئے گی, کے پی کے سے آئے گی, کیونکہ پنجاب میں تو آلریڈی دکھا دیا گیا ہے, یعنی پہلوان دکھا دیے گئے ہیں کہ کون کس طرف لڑے گا. کاف لیگ جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس چلی گئی, صرف پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے اکیلے وہاں کھڑے ہیں. کوئی پتہ نہیں اندر سے وہ ملے ہوئے ہوں, اور صاف ذرا یہ چودھری برادران کی بہت لمبی سیاست ہے, یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ کاف لیگ والے ٹوٹل آصف علی زرداری کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے ہیں, کیونکہ پرویز الہی کہتے ہیں آصف علی زرداری وہ آدمی ہے کیا کمال کا آدمی, اس کی تعریف وہ ہمیشہ کرتے ہیں. تو کاف لیگ بظاہر چودھری شجاعت کے پاس چلی گئی تو پرویز الہی وزارت عظمیٰ تو برقرار نہیں رکھ سکتے. جس دن عمران خان صاحب کہیں گے اسلام آباد میرے ساتھیوں آ جاؤ ہم لانگ مارچ کرتے ہیں, تو پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی. تو پنجاب سے تو انہیں کوئی کمک نہیں مل سکتی, کوئی ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کھلے بندوں سڑکوں پر سے اپنے جلوس لے کے جائیں, ہر جگہ ان کو کنٹرول کر لیا جائے. تو کے پی کے سے وہ پہلے 25 مئی کو کتنے لوگ لا سکتے. تو ان کا لانگ مارچ کا جو ٹائر ہے وہ اس وقت پنکچر ہو چکا ہے. ان کو بتا دیا گیا کہ پرویز الہی اس وقت تک وزیر اعلیٰ ہیں جس وقت تک آپ لانگ مارچ کے لیے کوئی بے وقوفی نہیں کرتے ہیں. جس دن آپ نے بے وقوفی کی کال دی اس سے ایک آدھ دن پہلے جو ہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ فارغ کر دی جائے گی. تو عمران خان صاحب پھر کیا کریں گے؟ اسلام آباد کی حکومت کو کیسے گھٹنوں پر لائیں گے؟ وہ گھٹنوں پر آنے والی نہیں. عدالت نے عمران خان صاحب کے اوپر جو دہشت گردی کا کیس ہے اس کی رپورٹ ڈیمانڈ کر لی کہ جی وہ عمران خان تفتیش کے لیے شامل نہیں ہوئے. انہوں نے اس میں کیا تفتیش کی ہے ٹیم نے, ذرا وہ رپورٹ تو لائی. تو اب رپورٹ جو ہے وہ منڈے کو سبمٹ ہونی. جب منڈے کو وہ رپورٹ سبمٹ ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کو ہر چیز کلیئر نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ ایسے نہیں ہے جیسے کہ وہ کھل کھیل رہے ہیں
ہر کسی کو گالیاں دیتے ہیں، ہر کسی کو چیلنج کرتے ہیں، تو ان کے خلاف کئی طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں گے، لیکن اٹھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کو پنجاب سے کلیئر کیا جائے، عمران خان کو سمپتھی ووٹ ہر طرح کی مدد فراہم کی جائے، تاکہ جو پیچھے کچھ تھوڑا بہت نواز شریف کی سپورٹ میں کچھ رہ گیا ہے. نواز شریف صاحب ہیں تو انہی کے ایجنٹ نا اسٹیبلشمنٹ کے، جن کے لیے یہ سارا بندوبست کیا گیا کہ عمران خان کو سمپتھی ووٹ دیں، عمران خان کو آگے لے کر آئیں، تاکہ نواز شریف جو ہے وہ فارغ ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے بھی تو وہی غلطیاں کی ہیں جو عمران خان نے کی ہیں، اور عمران خان بھی وہی اچیومنٹ کرنا چاہتی ہیں جو کہ نواز شریف نے کی. تو کہانی جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں کلیئر ہوں گی. کہتے یہ ہیں کہ منظر نامہ جو ہے وہ اگلے 2 ہفتے میں کلیئر ہو جائے گا، کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا. چیزیں تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہیں، لیکن 1-2 باتوں کے اوپر سیاست میں اس طرح کا طوفان مچنا جو کہ اس وقت مچا ہوا ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب نے ان کی پارٹی ہے، لیکن آپ باہر بیٹھ کے جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور کن سے کہہ رہے ہیں؟ غیر قانونی قوتوں سے کہہ رہے ہیں آپ شامل ہو جائیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں. تو پاکستانی دنیا کے یعنی گلوبلی جب آپ باہر کسی ملک کے کسی شہری سے انٹریکٹ کریں تو آپ کو اتنے ہی کہہ دیں آپ کے ملک میں تو کوئی نظام ہی نہیں. تو میرے خیال میں جو صحیح سچا پاکستانی ہوگا اس کے لیے اس سے زیادہ شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. آپ سر اٹھا کے کسی بھی فورم پر انٹرنیشنلی لوگوں کے سامنے بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں پاکستان سے ہوں اور پاکستان ایک بہت زبردست ملک ہے اور یہاں کا نظام بہت اعلیٰ ہے. ملک ہمارا زبردست ہو سکتا ہے اپنے جغرافیائی اعتبار سے یا لوگوں کی سادگی کے اعتبار سے، لیکن لوگوں کے انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ملک بدنام ہے. یہاں کے غیر آئینی اور غیر قانونی جو طاقتور لوگ ہیں ان کے کاموں کی وجہ سے ملک بدنام. ہم فخر سے دنیا میں نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی دنیا کی تاریخ میں کوئی تھوڑا بہت کردار رکھتے ہیں، بلکہ ہم تو کسی کردار میں نہیں ہیں، نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں، اور یہی دنیا ہمارے بارے میں کہتی. تو سوچو، اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو کیسے بدل سکتے ہیں. لیکن عمران خان، نواز شریف جیسے لیڈر آگے آئیں گے اور جو بنیادی الیکشن ہیں وہ ان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، ان کو وزارت عظمیٰ پر بٹھا دیں. تو یہی کھلواڑ ہوگا، یہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، یہی ہمارے ججز نظریہ ضرورت کے تحت کرتے ہیں. تو نہ انصاف میں ہم دنیا کے سامنے سر اٹھا سکتے ہیں، نہ ہم جمہوریت میں اٹھا سکتے ہیں، نہ آئین اور قانون کی بالادستی میں اٹھا سکتے ہیں. تو کٹا سوا ہم نے کہنا ہے کہ ہم بھی دنیا میں ہیں. تو ذرا سوچیں. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ.